الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات رکھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیغمبر، آپ سے صحابہ اور لوگ پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے رب جو ہیں وہ ہم سے قریب ہیں کہ نناجی ہی، ہم ان کے ساتھ سرگوشی کریں، یا ام بعید، یا وہ دور ہیں کہ ننادی ہی، ہم ان کو پکاریں اور بلند آواز سے دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے دعا کو بالکل اگنور کر دیا ہے، حالانکہ دعا جو ہے قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں اس کی بہت تاکید آئی ہے، بہت سمجھایا گیا ہے، بہت بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ظاہر وابستہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اللہ تعالی کا کرم اگر شامل حال نہ ہو تو انسان دنیا میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کا دنیا میں رہنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو کمزور بندہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین سرمایہ عطا فرمایا، اور وہ سرمایہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی بالکل ضرور ایک ایسی لسٹ بنا لینی چاہیے کہ جس میں انسان اپنے لیے کچھ دعائیں لکھ لے، بیٹھ کے سوچے کہ ان دنوں میں، یعنی آپ کے جو پلان ہیں، اور خاص طور پہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو جو آپ کے پلان ہیں اور آپ اگلے سال میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو آپ پہلے وہ کام لکھیں اور لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کام رکھیں کہ یا اللہ، میں یہ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کمزور ہوں، میرے پاس اسباب بھی نہیں ہے، سرمایہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، میں ایک بے بس و بے کس مسلمان ہوں، میں آپ کے فضل اور آپ کے کرم سے، میں آپ کے کرم کا طالب ہوں کہ آپ میرے یہ کام کر دیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے، اپنے وہ کام اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے منظوری ہوگی تو ہمارے کام دنیا میں ہوں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہیں ہوگی تو پھر ہمارے کام دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے دعا بہت کرنی چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا۔ البتہ دعاؤں کے بارے میں ایک دعا کیسے قبول ہوگی اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور دعا قبول ہوتی کس طرح ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی صورتیں کیا ہیں، تو وہ بھی تھوڑی سی ایک تفصیل ہے، میں مختصر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ دعا جب آپ کرتے ہیں تو دعا قبول کیسے ہوگی، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ حلال کھانے کا اہتمام کرے، اس کا کھانا حلال ہو،
اس کا پینا حلال ہو، اس نے جو لباس پہنا ہو وہ اس کا حلال ہو۔ اگر اس کا کھانا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا حلال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے، لیکن اگر انسان کا کھانا پینا حلال نہ ہو تو انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ بہت دور سے سفر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبہ شریف میں آتا ہے، اور جناب والا جب وہ آتا ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم پر دھول ہے، اور ظاہر حج عمرے میں یہ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، تو انسان بالکل جو ہے نا وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو بلند آواز سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعامہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وشرابہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، اور وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا کھانا پینا حلال نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا میں جلدی نہ کرے، یعنی ایسے نہ کرے کہ بس 2 دن دعا کی اور جناب والا پھر شکوہ شروع کر دیا کہ میں نے تو بہت دعا کی اور پتہ نہیں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بس انسان مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کے لیے بہتر سمجھیں گے اس کو وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے دعاؤں میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا ایک ادب یہ ہے دعا کے لیے کہ دعا سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ آپ الحمدللہ روزہ رکھیں، افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ نیکی ہو جاتی ہے۔ آپ کا کوئی کام ہے، آپ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد نفل نیکی ہو گئی، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کوئی صدقہ اور خیرات کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دعا کریں۔ تو آپ نیکی کے بعد جو دعا ہوتی ہے تو اس کی قبولیت کے چانس جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا سے پہلے کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں تو بہت اچھا طریقہ تو یہ ہوتا ہے دعا کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بھی سکھایا ہے کہ آپ یکسو ہو کر کہیں بیٹھیں اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ آپ کو عربی میں اگر آتی ہے تو آپ عربی میں کریں، اور اگر عربی میں نہیں آتی آپ اردو میں اللہ کی تعریف کریں۔ یا اللہ آپ بڑے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، یا اللہ آپ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور آپ کی اتنی، یا اللہ آپ نے ہر چیز بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اپنی زبان سے اظہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انسان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ دعا شروع کریں۔ اگر آپ کو کوئی عربی کی دعائیں آتی ہیں تو وہ مانگیں، وہ پڑھیں نہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ دعا پڑھنا یہ ہے کہ آپ کو کوئی زبان میں کوئی چیز رٹی ہوئی ہے، بس آپ نے وہ پڑھ دی تو ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا بھی باعث خیر ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ آئے، اس کا مطلب آئے، اور آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ مثلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہم بہت مانگتے ہیں، بہت یہ دعا ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے، ہمیں مطلب نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم گناہ گار ہیں، گناہ کر کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو لنکونن من الخاسرین، ہم جو ہے وہ انتہائی نقصان والے جو لوگ ہیں، خسارہ پانے والے جو لوگ ہیں، ان کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو دعا جو ہے اس کو عربی کی کوئی دعا آپ کو یاد ہے وہ آپ مانگیں، اس کے بعد آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہر چھوٹی چیز مانگیں، ہر بڑی چیز مانگیں۔
دین کی چیز مانگیں، دنیا کی چیز مانگیں۔ سب سے بڑی نعمت جو انسان کے پاس ہے وہ تو ایمان ہے۔ انسان دعا کرے یا اللہ میرے ایمان کو طاقت بخش، مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں لے جائیے گا، یا اللہ دنیا سے لے جائیں، اور یا اللہ مجھے جنت دیں، یا اللہ مجھے جہنم سے بچائیں، یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں، اپنی محبت نصیب فرمائیں۔ یہ ساری دین کی دعائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دنیا کی دعا مانگیں، آپ کی ضروریات ہیں، آپ کو گھر اللہ سے مانگنا ہے تو گھر مانگیں، آپ کو جناب والا جو ہے وہ گاڑی چاہیے تو آپ اللہ سے گاڑی مانگیں، آپ کی جو ضروریات ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، چھوٹی چیز بھی مانگیں، بڑی چیز بھی مانگیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں بھائی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، ان کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہمارا یہ کام جو ہے وہ کر دیجئے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، ایک عام سے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، لیکن میں کوئی بہت زیادہ چلے ولے نہیں کاٹ سکتا، اس طرح مجھے کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتا، یعنی میں بہت زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیں جس سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائے اور میں اللہ سے محبت کروں۔ تو انہوں نے ان کو فرمایا کہ تم دو کام کر لیا کرو، دو کاموں کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو۔ ان میں سے ایک کام انہوں نے یہ بتایا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اور دعا مانگنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مسجد میں بیٹھیں یا پراپر مصلی بچھا کے بیٹھیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانا ایک دعا کا ادب ہے، اگر آپ نہ بھی اٹھائیں تو ضروری نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیں، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دیں، یا اللہ میں اس طرف جا رہا ہوں، اپنے اس کام کو مقصد بنا کے جا رہا ہوں، میرے کام میں آسانی فرما دیں، یعنی چھوٹا چھوٹا کام بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو دوسری بات جو انہوں نے فرمائی، حضرت نے انہوں نے یہ فرمائی کہ دوسرا کام یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ میں گھر سے نکلا، میرے پاس گاڑی موجود ہے، میرے پاس بائک موجود ہے، اس میں پیٹرول ہے، میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، یا اللہ آپ کا فضل ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ شکر کا کلمہ ہے۔ آپ اردو میں کہیں یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ اپنے کام کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کام آسان کیا، آپ کو اللہ نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، یعنی کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 24 گھنٹے ہم پر برس رہی ہوتی ہیں۔ تو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جس بندے کی یہ عادت ہو، جو شکر گزار بندہ ہو، نہ شکری کرنے والا نہ ہو، چونکہ جو بندہ نہ شکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اس لیے انسان کو نہ شکرا نہیں ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ تمام چیزوں کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ البتہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی اور وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا رد ہو گئی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، دعا کی قبولیت کی جو بندہ دعا کرتا ہے نا تو اس کی مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ البتہ اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے عام طور پر کہ ایک بندے نے جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی چیز عطا فرما دی، تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ذات ہیں اور علیم ذات ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرے بندے کے لیے اس وقت یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے، اس کا متبادل دیتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔